فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده
على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ مومن کا آغاز کیا تھا۔ مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے یہ 5واں گروپ ہے، جس کے تقریباً اب آخری حصے میں یہ مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد مدنی صورتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ 5واں گروپ شروع ہوا تھا سورہ سبا سے اور سورہ احقاف تک مکمل 13 مکی اور پھر 3 مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ مومن اور سورہ زمر یہ دونوں ہی ایک بہت خوبصورت جوڑے کی شکل میں ہے، جیسا کہ میں سورہ زمر کے بیان میں بھی عرض کر چکا اور پچھلی مرتبہ بھی میں نے کہا تھا کہ سورہ زمر کا اصل مرکزی مضمون ہے اخلاص فی العبادہ، بندگی، اطاعت، فرما برداری صرف اللہ کی، اور سورہ مومن کا مرکزی مضمون ہے اخلاص فی الدعا، مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، پکارنا ہے صرف اللہ کو پکارو۔ گویا کہ اس حوالے سے بھی ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر رہی ہیں دونوں صورتیں۔ ایک صورت جو ہے توحید فی العبادہ کے موضوع پر جو ہم پڑھ چکے سورہ زمر، اور سورہ مومن جو ہے وہ اخلاص فی الدعا کے اعتبار سے۔ یہاں یہ بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعا کہتے کسے ہیں۔ پچھلی مرتبہ یہ بات بیان نہیں ہو سکی تھی، لیکن یہ کہ احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت یا بندگی کا اصل جوہر دعا ہے۔ کسی انسان کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ میرا رب، میرا خالق اور میرا مالک میری ہر بات سنتا ہے، اور میری ہر بات کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ اسے قبول فرمائے گا، بشرطے کہ میں اس کی بندگی اختیار کروں۔ شرط یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو میرے بندوں کو بھی تو چاہیے نا کہ میری عبادت کریں، میری پکار پر لبیک کہیں، میری بندگی اور فرما برداری اختیار کریں۔ تو اس حوالے سے دعا جو ہے وہ اصل میں جیسا کہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا اصل میں عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں یہ آئے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اب سورہ فاتحہ جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت، وہ سورت جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم قرار دیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور سورہ فاتحہ اصل میں ہے کیا؟ وہ دعا ہے، اور دعا کے جملہ آداب آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ شروع میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کا مقام رفیع جو ہے اس کا بیان ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر بندہ ایک عہد کرتا ہے رب میں تجھے پہچان چکا، میں جان چکا تجھے، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری ہی بندگی کروں گا، تیری ہی فرما برداری اختیار کروں گا، تیری ہی اطاعت کروں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ مشکل کام ہے اور اس میں تیری ہی مدد کا خواستگار ہوں۔ اور آخری 3 آیات تو ہے ہی دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ خوبصورت ترین دعا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو الدعاء هو العبادہ اور الدعاء مخ العبادہ، دعا ہے اصل میں عبادت کا جوہر، اور اصلاً عبادت ہے ہی دعا۔ اس سورہ مبارکہ جس کا ہم نے آغاز کیا تھا، 5 آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لی تھی، 6ٹھی کا بھی صرف ترجمہ کیا تھا۔ اس سورت کا آغاز بھی حامیم کے الفاظ سے ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا اب یہاں سے 7 مسلسل صورتیں ہم پڑھیں گے
جنہیں حوامیم کہا جاتا ہے. سورہ مومن جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، پھر سورہ سجدہ ہے، پھر سورہ شورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف. یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوا، حوامیم کہتے ہیں. اور جو پہلی آیت تھی، بلکہ تیسری آیت، دوسری تو تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا. ان الفاظ کے اندر ایک بڑا جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے. غافر الذنب، گناہوں کا معاف فرما دینے والا. مغفر کسے کہتے ہیں؟ ڈھانپنے والی شے. مغفرت کسی کو ڈھانپ لینا. اللہ کی رحمت اگر ہمیں ڈھانپ لے تو یہ گویا کہ مغفرت ہے، گناہوں کی معافی ہے. غافر الذنب وقابل التوب، اور توبہ کا قبول فرمانے والا. اس حوالے سے ایک خاص طور پر حدیث میرے اس مرتبہ زیر مطالعہ آئی تھی جب میں پچھلا درس دیکھ رہا تھا. ابن کثیر اسے لے کر آئے. حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں ایک سفر میں تھا اور صبح کی نماز میں نے کہیں ویرانے میں ادا کی جہاں اور کوئی شخص نہیں تھا. نماز کی ادائیگی ہی میں مشغول تھا اور میری زبان پر یہ الفاظ تھے، سورہ مومن کے ابتدائی الفاظ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا. اس لیے کہ قرآن حکیم جب آپ پڑھتے ہیں کسی اپنے نوافل کے اندر تو اس میں آیات کو ریپیٹیشن کرنا، ریپیٹ کرنا، یہ بھی بڑا مستحسن ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر جو ہے یہ آیات ان کی زبان پر تھی تو اچانک انہیں ایک آواز آئی اور انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز کی حالت میں. ظاہر ہے کہ انسان اگر جائے سجدہ کو فوکس کیے ہوئے ہو تب بھی قریب اگر کوئی شخص گزر رہا ہے تو اس کی نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے. نگاہ خواہ نہ بھی پڑے لیکن اس کی وہ جسے آپ کہتے ہیں وہ ایریا جو ہے اس کے اندر وہ آ جاتا ہے، فیلڈ آف ویژن کے اندر. تو انہوں نے دیکھا ایک شخص جا رہا ہے اور اس نے رک کر نے کہا کہ غافر الذنب کے ساتھ یہ دعا کیا کرو، یا غافر الذنب اغفر ذنوبی. اور قابل التوب جو الفاظ آئے توبہ کا قبول کرنا تو کہا کرو قابل التوب اقبل توبتی. گویا کہ دونوں شانیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس مناسبت سے اپنے بارے میں سوال کرنا. اخلاص فی العباد فی الدعا ہے نا اس سورہ مبارکہ کا موضوع. اپنے بارے میں دعا کرنا اللہ سے، یا غافر الذنب اغفر ذنوبی، اے گناہوں کے معاف فرمانے والے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. وَيَا قَابِلَ التَّوْبِ اقبل توبتی، اور اے توبہ کے قبول فرمانے والے میری توبہ کو قبول فرما. اب آئیے چھٹی آیت کی طرف. یہ چونکہ حدیث پچھلی مرتبہ بیان نہیں ہو سکی تھی میں نے اس کو اس غرض سے اس آیت کو پھر دوبارہ پڑھا. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ کہ جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، مراد وہ فرشتے ہیں. احادیث میں ان کی تعداد 4 کی بھی آئی ہے، 8 کی بھی آئی، اور قرآن حکیم میں 8 کی عدد خاص طور پر سورہ حاقہ میں موجود ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے ہوں گے کہ جو تمہارے رب کی اس عرش کو اس دن اٹھائے ہوں گے. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو بھی فرشتے اس عرش کے ارد گرد ہیں اس کا طواف کر رہے ہیں یا موجود ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. تسبیح اور تحمید دونوں ساتھ ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھیے آگے جو الفاظ ہیں کہ کم از کم یہ کہ اس مصحف کی بھی 6 سطریں ہیں، یہ دعائیہ الفاظ ہیں جو فرشتوں کی زبان پر ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں بندوں کے حق میں. گویا کہ آسمان والے جو ہے وہ زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. آسمان میں فرشتے ہیں نا، بلکہ حضور نے تو یہ بھی کہا کہ اس کائنات میں کوئی چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے آئے. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما. اب گویا کہ اس میں ہمیں اپنے گویا کہ جو مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی ہے، اور تمام فرشتوں کو سجدہ ریز کیا گیا تھا آدم کے سامنے، حکم دیا تھا اللہ نے، اور یہاں یہی فرشتے آدم کے حق میں دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. بشریت کا تقاضا ہے کسی گناہ میں کسی خطا میں ملوث ہو جانا عین بشریت ہے.
لیکن اگر بندہ توبہ کر دے تو توبہ کا قبول کرنا، قابل توب تو وہ ذات ہے نا، وہ معاف فرمانے والی ہے۔ تو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اور وہ حوالہ دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں اللہ کی رحمت کا کہ اے پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت تو ہر شے کو محیط ہے۔ اس زمین میں جو بسنے والے انسان ہیں تو جانتا ہے، ان کی ایک ایک عمل، ایک ایک قول تیرے علم میں ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تیری رحمت جو ہے تیری عقاب کے اوپر یا تیری غضب کے اوپر کہیں درجہ بلند ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو محیط ہے، ہر شے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین تابوا، بس مغفرت فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے ان لوگوں کے لیے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، صدق دل سے توبہ۔ واتبعوا سبیلک، اور اس دنیا میں بڑے نشیب و فراز بھی ہیں، اور کتنے ہی لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، انسان کے اندر اپنا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن موجود ہے، نفسانی خواہشات ہیں، ہوائے نفس ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ہو خواہش نفس جس کی پیروی کر لی جائے اللہ کے حکم کے خلاف، بہت ہی برا انجام ہوگا اس شخص کا جو اپنی خواہشات کے نفس کی پیروی کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کو پس پوچھ ڈال رہا ہے، پاؤں تلے روند رہا ہے۔ تو فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے رستے پر قائم رہے، جازم رہے، اتباع کیا تیری ہدایت کا، تیرے فرامین کا بھی، اور تیرے رسول کا اتباع کیا، وقہم عذاب الجحیم، اور اسے اس جھلسا دینے والے عذاب سے بچا کر رکھ۔ اصل میں یہاں ہمیں خاص طور پر نوٹ کر لینا چاہیے، قرآن حکیم میں بھی بہت سے مقامات پر ہے کہ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے اسے بچا لیا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو لازماً موت آ کر رہے گی، سورہ آل عمران کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو شخص بھی آگ سے بچا لیا گیا، گویا کہ اصل کامیابی تو یہ ہے کسی شخص کا جہنم سے بچ جانا، اسے آگ سے بچا لیا جانا، یہ ہے اصل کامیابی۔ فمن زحزح عن النار، مقدم اس کو رکھا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ فقد فاز، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جہنم سے رستگاری ہو گئی، جہنم سے بچ گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، فقد فاز، تو اب یہ شخص ہے جو کامیاب ہے۔ اس لیے دیکھیے سورہ عصر قرآن حکیم کی جامع ترین سورت، حضرت امام شافعی کا وہ قول پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، اگر پورے قرآن میں سوائے اس سورت کے کچھ بھی نازل نہ ہوتا، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی سورت کافی تھی۔ وہاں بھی دیکھیے کیا بات کہی گئی، کس بات پر قسم کھائی گئی، والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان تباہی اور ہلاکت اور جہنم کا شکار ہونے والے ہیں۔ بچائے کون جائیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہاں بھی گویا کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ گئے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دردناک عذاب سے بچا لیا۔ یہ تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے، اب تمہیں ابدی راحتیں بھی میسر ہے، جنت ہے کہ جس میں تم رہو گے ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو ربنا وادخلہم جنات وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا، ابھی ان کی دعا آگے جاری ہے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اے پروردگار انہیں داخل فرما ان باغات میں جو بسنے والے، جو رہنے والے باغات ہیں، جہاں ان کی رہائشیں ہوں گی، وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ وعدہ کتنے مقامات پر قرآن میں موجود ہے؟ یہ جنت جو ہے وعدہ ہے اللہ کا، لازماً ملے گی۔ اعدت للمتقین، یہ جنت کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے، جازم رہے، صبر کے ساتھ، اور وہ 4 لوازم نجات بھی اگر آپ ایڈ کر لیجئے، ایمان، عمل صالح، حق پر قائم اور حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہونا، اور اس راہ میں جو بیتے اس کو برداشت کرنا، جھیلنا، یہی لوازم نجات ہے نا۔ تو ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم،
اور وہ لوگ بھی کہ جو ان کے آباء و اجداد میں سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کافر اور مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے نا، وہ کسی پر ظلم نہ کرے، جیسا کہ آ جائے گا اگلی آیات میں، لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں کے سامنے حق منکشف ہو گیا اور اس کے باوجود اپنی اسی آبائی دین پر قائم رہے، تو ظاہر ہے وہ تو ان کے آباء میں شامل نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے حضرت سلمان، وہ چونکہ ایک آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد جو تھے وہ آتش پرست تھے۔ وہ جب مدینہ میں آئے، تفصیل کا میں واقعہ نہیں ہے، موقع نہیں ہے میں بیان کروں، لیکن یہ کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہاری ولدیت کیا ہے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام نہیں لگاتے تھے، اس بنیاد پر کہ وہ تو آتش پرست تھا، گویا کہ اپنا ایک بیٹے ہونے کی نسبت ہی ان سے انہوں نے وڈرا کر لی۔ اور اس کے بعد باوجود کیا کہا کرتے تھے؟ سلمان ابن اسلام، میرا نام سلمان ہے اور میں اسلام کا بیٹا ہوں، اسلام کو اختیار کیا، میری ولدیت اسلام ہے، میرا کوئی ناطہ اپنے اس والد سے نہیں ہے جو مشرک تھا یا جو آتش پرست تھا۔ مشرک تو وہ ہے نا جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا یہ کہ جو بھی اہل عرب تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہ تو آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ دیوتا کے قائل۔ تو ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو بھی ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے ہو، ان سب کے ساتھ تو اپنے وعدے کو پورا فرما دے۔ اچھا، یہاں یہ مضمون اپنے ایک اعتبار سے مکمل ہے، فرشتوں کی دعا ہے، گویا کہ اس حوالے سے بھی ہے جس طرح اس دنیا میں وہ اکٹھے تھے، کوئی شخص جو ہے موحد ہے، مومن ہے، متقی ہے، اس کی اولاد ہے وہ بھی مومن ہے، متقی ہے، لیکن جنت کے اندر درجات میں فرق ہو سکتا ہے، باپ بہت اونچے درجے پر ہو اور اولاد کہیں نچلے درجے پر ہو، وہ دونوں جنت ہی میں، لیکن ان کو جمع کر دیے جانا تاکہ اس دنیا میں جو ایک خاندانی ایک شیرازہ بندی ہوتی ہے اور اس میں جو آپس میں ایک محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، جنت میں بھی وہ قائم رہے۔ لہذا یہ منطق کا تقاضا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں جو ان کے رشتے ناتے تھے، باپ ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، اور اس کے علاوہ اور نیک لوگ ہیں، تو جنت میں اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو گویا کہ یہ تو اللہ کی نور علی نور والی بات ہو گئی نا، پھر تو گویا کہ جنت تو ہے ہی، اس میں وہاں انہیں وہ ایک فیملی کا بھی ایک پورا کا پورا ماحول، اگر آپ اس دنیا کے جو بھی ہمارے معیارات ہیں اس کو سامنے رکھیں تو فیملی کا ایک ماحول بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اور اس موضوع کو کھولا گیا خاص طور پر سورہ طور کے اندر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد وہ بھی نیک راہ پر چلی، اس نے بھی اللہ کی فرمان برداری اور اللہ کی تقوی والا رستہ اختیار کیا، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے، پہنچا دیں گے ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان والدین کے اعمال یا ان کے اجر اور ریوارڈ میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اولاد اگر نچلے درجے میں ہے جنت میں، یا اور اس کی جو ہے کوئی اور عزت و قارب نچلے درجے میں ہیں، بھائی بند ہیں، بیوی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے درجات کو بلند کریں گے۔ آگے آ بھی جائے گا، رفیع الدرجات، درجوں کا بلند فرمانے والا، نچلے درجے کے جنتی کو اوپر کے درجے کے جنتی میں شامل کر دینے والا، آگے آ جائے گا اللہ کی صفات میں سے رفیع الدرجات، ذو العرش، عرش کا مالک۔ تو والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت اور اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، وہ بھی اللہ کی فرمان برداری اختیار کرتے رہے، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد، ان کے اعزاء و قارب کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان والدین کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اب دو ہی امکانات ہو سکتے ہیں نا کہ انہیں اکٹھا کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو اوپر کے درجے میں اگر والدین ہیں ان کو ایک درجہ نیچے لے آیا جائے، اور اولاد اور جہاں جملہ عزت و قارب ہے ان میں شامل کر دیا جائے، اور ایک دوسری ڈائمنشن یہ ہو سکتی ہے کہ نچلے والوں کو بلند درجہ کر کے ان کے والدین کے تاک میں ملا دیا جائے، اس درجے پر لے آیا جائے۔ تو اس کو یہاں جو ہے اس کی
وضاحت کر دی گئی وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل، ان کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جہاں بھی ایک فضیلت ہے، حضرت سلمان فارسی جن کا بھی ذکر ہوا، انہی سے منسوب وہ بہت خوبصورت خطبہ ہے جو حضور نے جو ہے شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو شخص بھی اپنے روزے دار کا بھائی کا جو ہے روزہ افطار کراتا ہے، خواہ وہ پانی کے ایک گھونٹ پر ہے، دودھ کے ایک گھونٹ پر ہے، چند کھجوروں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ اس شخص نے جس کا روزہ اس نے افطار کروایا۔ روزہ افطار کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور وہاں بھی یہ الفاظ موجود ہے من غیر ان ينتقص اجرہ، اس کے بغیر کہ وہ شخص جس نے روزہ رکھا تھا، جس کا روزہ افطار کرایا گیا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اسے پورا بھرپور اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن اس روزے دار کا روزہ افطار کروانے والے کو الگ سے اجر عطا فرمائے گا۔ وہاں بھی بالکل یہ انداز ہے جو یہاں اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ان کے اجر میں سے یا ان کے درجے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ نچلے درجے کے جو ان کے جو بھی فیملی ممبرز ہیں جو جنت والے ہیں، ان کے درجات کو بلند کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا جائے گا۔ تو ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست ہے، بالادست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ ابھی دیکھیے پھر آگے دعا جاری ہے وقہم السیئات۔ دیکھیے کس قدر دل سوزی کے ساتھ فرشتے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ فاستغفر للذین آمنوا، وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو ایمان والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جن کے اندر واقعتاً ایمان موجود ہے۔ اے پروردگار بچا ان کو برائیوں سے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا انسان جو ہے وہ تو خطا کا امکان ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، لہذا اے پروردگار جو بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جو بھی کسی معصیت میں مبتلا ہو جائیں، فوراً متنبہ ہو، تیری طرف متوجہ ہو تو ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ وقہم السیئات، اور انہیں محفوظ رکھ برائیوں سے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور آج کے دن جو اس برائیوں کا بد انجام ہے، جو جہنم ان کے سامنے دہک رہی ہے، جو شخص اس دن بچا لیا گیا اس جہنم سے، ومن تق السیئات یومئذ، اس برے انجام سے جو شخص بچا لیا گیا، فقد رحمتہ، وہ تو یقیناً تیری رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔ حضور کی حدیث پھر ذہن میں لے آئیے، کوئی شخص مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ فرما دے۔ فقط رحمتہ، اس پر تو تیرا رحم ہو چکا، اس پر تو تیرا بے پایا فضل ہو چکا، تیری رحمت کا بہت بڑا ظہور ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا۔ وقہم السیئات، یہ دعا ہے، اے پروردگار انہیں محفوظ رکھ برائیوں سے، گناہوں سے بچا کے رکھ۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جو شخص ان برائیوں کے برے انجام یعنی جہنم سے بچا لیا گیا وہ ہے کہ جو تیری رحمت کا گویا کہ واقعتاً مستحق ہوا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اب یہاں پھر نوٹ کیجئے جہنم سے بچ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو جذبات ہیں فرشتوں کے اہل ایمان کے حق میں، ان کے لیے معافی کا طلبگار ہونا، اے پروردگار انہیں گناہوں سے بچا کے رکھ، اور جس شے کا تو نے ان سے وعدہ کیا جنت کا وعدہ اس کو پورا فرما، اور ان کی ذریت میں سے، ان کی اولاد، ان کے بیوی بچوں میں سے اگر کہیں کوئی نچلے درجے میں ہے، اہل جنت میں سے ہے، ان کو بلند کر کے ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ کس قدر دل سوز الفاظ ہیں ان کے۔ ذرا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اولاد کے ضمن میں ہمیں ان کا مستقبل تو بڑا پیش نظر ہے، اچھی نوکری عطا فرما دے، روپے پیسے کی بھرمار ہو جائے، فنا ہو جائے، دنیا کی ہر نعمت ان کو مل جائے، امتحان میں پاس ہو جائیں، بہت اچھی ملازمت حاصل کر لیں، یہ دعائیں تو ہماری ہیں، لیکن یہ کہ دین کے اعتبار سے دعا اپنی اولاد کے لیے، یہ گویا کہ ایک آئینہ ہے جو کم سے کم یہ کہ یہاں اگر ہم یہ سمجھیں کہ فرشتے اگر ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا کوئی نسبی تعلق فرشتوں سے تو نہیں ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر ہمارے لیے کتنی ہمدردی ہے اور کتنی نصح و خیرخواہی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، خاصگار ہے اللہ کی جناب میں۔
تو ہمیں کم سے کم یہ کہ اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے تنہائی میں ان کی ہدایت کے لیے، ان کے دین پر چلنے کے اعتبار سے، دین پر قائم رہنے کے اعتبار سے، ان کے آخرت اور دین کے اعتبار سے دعا، یہ گویا کہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور اب تک اگر اس جانب توجہ نہیں بھی تھی تب بھی یہ کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اس ڈائمنشن کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، یقیناً وہ لوگ انہوں نے کفر کیا ہے وہ اس دن پکارے جائیں گے، گویا کہ کوئی حاطف غیبی اس وقت ندا لگائے گا، پکارے گا ان کو، اور انہیں مخاطب کر کے کہے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی بیزاری کہیں بڑھ کر تھی اس بیزاری سے جو آج تمہیں اپنے آپ سے ہے۔ کن لوگوں سے خطاب ہے؟ اہل جہنم سے۔ اہل جہنم میں کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، سب ہیں، مشرک بھی ہیں، تمام آ گئے ان میں۔ تو اللہ کو جو بیزاری تھی، جبکہ تمہارے سامنے آگے بات آ بھی جائے گی، استدعون الی الایمان فتکفرون، ہم نے بھیجا تھا اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ایمان کی طرف پکار رہا تھا، بلا رہا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا گیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے پروردگار ہم نے سنا ایک منادی کی ندا کو، ایک ندا کرنے والے، ایک پکارنے والے کی پکار کو جو ایمان کی توحید کی دعوت دے رہا تھا۔ تو اللہ کی بیزاری اس وقت جس درجے کی تھی، جبکہ تمہیں ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا تم دھتکار دیتے تھے ایمان کو، فتکفرون، کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اسے قبول کرنے سے، استدعون الی الایمان فتکفرون۔ اور یہ بیزاری دونوں اعتبارات سے ہے، ایک تو یہ کہ تمہیں اس وقت دنیا میں جو بیزاری ہوتی تھی کلمہ توحید سن کر، اور اپنے تئیں کوئی دقیقہ انہوں نے فروغ برداشت نہیں چھوڑا، پرسیکیوشن ہے، تعذیب ہے، تشدد ہے، ٹیمپٹیشنز ہیں، لالچ ہے، ہر حربہ اختیار کیا، لیکن یہ کہ بہرحال اس دعوت کو تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم، آج اللہ کی بیزاری جو ہے تمہاری اس بیزاری سے بھی بڑھ کر ہے جو تمہیں توحید کی بات سن کر ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو جو بیزاری تم سے ہوتی تھی، اور دوسری بیزاری اس حوالے سے بھی کہ آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو، اس لیے کہ اب تو معلوم ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، وہ باتیں کہ جن کی وعید و دھمکی دی گئی تھی آج تو نگاہوں کے سامنے ہے نا۔ جہنم کے شعلے جس طرح بڑے بڑے جو ہے گنبد ہوتے ہیں، بلند یا مینار ہوتے ہیں، اس طرح وہ شعلے برآمد ہوتے ہوئے آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو آج جو بیزاری تمہیں ہو رہی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی، بلکہ یہ فارسی زبان کا وہ محاورہ ہے، مرائے کاش کے مادر نزادے، بعض اوقات اس دنیا میں بھی انسان کے اوپر تکلیف یا بیماری یا کوئی مشقت یا مصیبت اس درجے حاضر ہو جاتی ہے اس کے اوپر، اس درجے مسلط ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ مجھے آج کا دن دیکھنا میرے نصیب ہی میں نہ ہوتا۔ حضرت مریم کا فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت مریم سلام علیہا جب حاملہ ہوئی اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں، اور وہ ولادت ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بہت حسرت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کاش کہ میں اس سے پہلے کہیں مر چکی ہوتی۔ آج کا دن، اب جب اس بچے کو لے کر میں آبادی میں جاؤں گی تو کس کس قسم کے تانے، اور ممکن ہے بہت سے لوگ جو اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر لے کر کھڑے ہوں مجھے سنسار کرنے کے لیے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس واقعے سے یا اس وقت سے پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ تو یہ بیزاری اہل جہنم کو اس دن جو جہنم کی آگ دیکھ کر اپنے آپ سے ہو رہی ہوگی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی بیزاری کہیں بڑھ کر تھی اس وقت جب کہ تمہیں توحید کی طرف پکارا جاتا تھا اور تم اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دیتے تھے، اس بیزاری سے بھی بڑھ کر جو آج تمہیں اپنی جانوں پر ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اب یہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کا ایک بہت ہی، وہ جو دو مرتبہ کا پیدا کیا جانا، دو مرتبہ کا زندہ کیا جانا، یہ فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ دو موتیں کون سی ہیں اور دو پیدائشیں، دو پیدائشیں تو چلیے ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، ایک تو وہ پیدائش ہے جس کو ہم اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، موجود ہیں اس دنیا میں، اور ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ میں دوبارہ بھی پیدا کیا، کہ دو مرتبہ کا احیاء تو ہمارے علم میں ہے، لیکن موت ہمارے علم میں صرف ایک ہی ہے، وہ اس دنیا کی موت ہے۔
یہاں 2 مرتبہ کا مارا جانا، قالو، اور یہ کہیں گے اہل جہنم ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی، 2 مرتبہ ہمیں مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ ہمیں زندگی عطا کی، ہمیں زندہ کیا۔ یہ 2 مرتبہ کی موت اور 2 مرتبہ کی زندگی، یہ بہت ہی گہرا فلسفہ ہے قرآن کا، اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن حکیم نے اس کی جو ہے اپنے طور پر سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ آیت موجود ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، 2 موتیں اور 2 زندگیوں کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں بھی ہے۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم میں جو بھی اہم مضمون ہوتا ہے کم سے کم 2-3 مرتبہ یا اس سے بھی زائد مرتبہ لازماً بیان ہوتا ہے۔ تو یہ 2 مرتبہ کی موت اور 2 مرتبہ کی زندگی، یہ اصل میں پہلی موت کون سی ہے؟ کنتم امواتن، تم اموات تھے، اس کے معنی کیا ہے؟ ایک زندگی تھی جس کے بعد تم پر ایک موت طاری کر دی گئی تھی، وہ زندگی ہے ہماری روح کی زندگی، جس کا معاملہ جو ہے وہ اصل میں اللہ کے امر کن کا نتیجہ تھا، عالم امر کی شے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح کیا ہے؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح اصل میں میرے رب کا حکم ہے، امر ربی ہے، یہ عالم امر کی شے ہے، ایک عالم خلق ہے، عالم امر ہے، ظاہر وقت نہیں ہے اس کی میں تفصیل بیان کروں، لیکن اللہ کے عالم امر، امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اللہ کے امر کی شان ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کن اور وہ شے ہو جاتی ہے، یہ عالم امر ہے۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، وَأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے کہ ارواح جو ہے جو اللہ کے امر کن کے نتیجے میں وجود میں، اربوں نہیں کھربوں ارواح انسانوں کی، وہ تمام بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں موجود تھی۔ تو گویا کہ وہ جو ہماری ایک روحانی زندگی ہمیں حاصل ہوئی، ہر شخص کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، جو پھر کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا ایک بڑی نیند یا موت کی کیفیت سے اس وقت دوچار ہے، جیسے جیسے جو ہے جنین رحم مادر میں پرورش پا کر اس کی 120 دن گزرتے ہیں، حدیث یہاں آ کر منطبق ہو جاتی ہے کہ 120 دن گزرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس روح کو، جو اس بندے کی روح تو اس کے جسم جو جسد خاکی جو ابھی رحم مادر میں ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ربنا امتنا اثنتین، 2 مرتبہ کی موت، کہ ہماری اس روح کو جو ایک موت کی نیند سلا دیا گیا، اے اللہ تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت طاری کی، ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ ہمیں زندگی عطا کی۔ ایک مرتبہ کی زندگی تو وہ ہے جو پہلی زندگی، جو گویا کہ روح کا اللہ تعالیٰ نے جو روح کو بنایا ہے، تو وہ تو گویا کہ اللہ کے امر کن کا نتیجہ تھی، عالم امر کی شے ہے، تخلیقی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے اس دنیا میں جو ہے 9 مہینے 10 دن کا پیریڈ مکمل کر کے یہ تخلیق کا عمل ہے۔ تو وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، گویا کہ اس دنیا میں بھی ہمیں زندگی عطا کی، آج ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس روح ارضی پر بسنے والے جو مخلوق ہیں ان میں شامل ہیں۔ اور پھر دوسری مرتبہ کی زندگی وہ ہے کہ جس میں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے پروردگار 2 مرتبہ تو نے ہمیں موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، اب تو اعتراف جرم کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں نا، اب تو جہنم سامنے ہے۔ آج تو نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، ہر وہ شے جس پر غیب کا پردہ تھا آج وہ پردہ اٹھا دیا گیا، اب تو فرشتے بھی ہیں، قیلا سلاما سلاما، اہل جنت جو ہیں ان کے لیے سلامتی کے الفاظ ان فرشتوں کی زبان میں ہوں گے، اور اسی طرح اہل جہنم کے لیے جو ہے جو وہ فرشتے ہوں گے جو گرز ہاتھ میں لیے ہوئے جہنم کے دروازے پر یا وہاں جو بھی اس کا دہانہ ہے اس پر کھڑے ہوں گے، کوئی جہنمی نکلنے کی کوشش کرے گا، قرآن میں ہے وہ گرز مار کر اس کو دوبارہ جو ہے جہنم کے گڑھے میں دھکیل دیں گے، وہ بھی تو فرشتے ہیں نا۔ اس دنیا میں تو ہم فرشتے نہیں دے سکتے، عالم غیب کی شے ہے، تو اس دن تو کوئی شے غیب کی نہیں ہے، ہر شے جو ہے بالکل حاضر ہے، موجود ہے، ہر شے سامنے ہے، مشہود ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل،
اب یہاں بڑا منطقی ربط ہے اس آیت کے پہلے حصے کے ساتھ کہ اے پروردگار تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو کیا کوئی اور زندگی ہمیں مل سکتی ہے جس میں ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے؟ اس آخرت کے لیے کچھ کمائی کرنے کا ایک موقع ہمیں اور عنایت کر دیا جائے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا ابھی اس انجام سے بچنے کی بھی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ کوئی اور زندگی ہمیں مل سکتی ہے؟ قرآن میں یہ مضمون بھی جا بجا بیان ہوا، جس میں کہیں گے اے پروردگار ایک مہلت اور دے دے مجھے، میں تیرا انتہائی عابد اور زاہد اور فرما بردار بندہ بن جاؤں گا۔ لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اپنے قانون کا پابند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اصول بیان کر دیا، جو بھی بتا دیا کہ مہلت عمر جو اللہ نے اس دنیا میں دی وہ ہے اصل میں عمل کے لیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جہنم کی آگ سے خوفزدہ ہو کر تم جو ہے جا کر بڑی معافی تلافی کرو اور کہو کہ جی ہمیں زندگی ایک مرتبہ دوبارہ مل جائے یا چند دنوں کے لیے دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے، ہم بڑے نیک اعمال کریں گے اور یہاں جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اس کا امکان نہیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا کوئی رستہ ہے، کوئی ایگزٹ ہے یہاں سے نکلنے کا؟ اس جہنم سے بچاؤ کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی دوبارہ ہمیں زندگی مل سکتی ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، یہ انجام کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ تمہیں جب اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا، اور پکارنے والے کون تھے؟ الصادق اور الامین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تو پوری زندگی ایک کھلی سلیٹ کی طرح تمہارے سامنے ہے، کہیں کوئی چھوٹا سا چھوٹا دھبا بھی کسی خطا کا یا کسی گناہ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ من جانب نفس کہیں کوئی موجود ہو، کوئی جھوٹ بولا ہو، کوئی وعدہ خلافی کی ہو، کوئی غلط بیانی کی ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو۔ ذالک بأنہ اذا دعی اللہ، یہ جو تمہارا انجام ہوا وہ اس وجہ سے کہ تمہیں پکارا جاتا تھا اللہ کی طرف، وحدہ وحدہ، صرف اس ایک اللہ کی طرف۔ یہاں ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے وجود کے وہ سب قائل تھے۔ وہ بڑا اللہ تو ایک ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جو بارش بھی برساتا ہے، جو ہمیں روزی بھی دے رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، لازماً کہیں گے اللہ۔ ان سے سوال کیجئے آسمان سے بارش کون برساتا ہے، لازماً جواب دیں گے اللہ۔ اس اللہ کے تو قائل تھے، لیکن اصل جو لعنت ان کے ہاں موجود تھی وہ شرک کی تھی کہ اللہ نے اپنے اختیارات جو ہے فرشتوں کو، جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو سونپ دیے ہیں۔ اب ہمیں اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان فرشتوں کے نام سے ہم نے دیویاں دیوتا یہاں سجا دیے ہیں، بل انہی کی دنڈوت ہوگی، انہی کے نظر نیاز ہوگی، انہی کے نام پر چڑھاوے ہوں گے، ان کے نام پر اونٹ تک قربان کر دیے جائیں گے، فلاں دیوی کے نام پر، فلاں دیوتا کے نام پر، بس اسی پر اکتفا کریں گے۔ تو ذالک بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، وہ اللہ جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ جو نجاستیں تم نے شرک کی شکل میں لگا لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات جو ہے فرشتوں کو دے دیے، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا تو پھر تم نے انکار کیا اللہ کی یا وحدانیت کا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ کوئی شرک کیا جائے تو اس کو تم یقین کر لیتے ہو۔ گویا کہ تمہارا اصل یقین جو ہے تمہاری ان دیویوں اور دیوتاؤں پر ہے، یا یہ صاحب قبر جو اس وقت قبر کے اندر ہے اس پر تمہارا یقین ہے، توکل ہے، اس سے مانگتے ہو۔ اس قبر کو جا کر سجدہ کرتے ہو، وہ دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کیا کرتے، تم جا کر قبر کو سجدہ کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو۔ اس سورت کا تو مرکزی مضمون ہی ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو صرف اللہ کو، خدائے واحد کو، مدد صرف اسی سے حاصل کرو، دعا صرف اسی سے کرو، اپنی فرما برداری اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، تم نے کفر کیا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ وہ پکارتے تھے، اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، تم بڑے خوش ہوتے تھے، بڑی خوشیاں مناتے تھے۔ ہاں یہ ہے اصل میں بات صحیح، خو گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، جب تک ہمارے سامنے کوئی شے موجود نہ ہو جسے ہم چھو سکیں، جسے ہم جو ہے کوئی خواہ وہ ہل نہ سکتے ہوں، ان کے منہ کے اوپر مکھیاں بنبنا رہی ہوں جو حلوے مارنے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن اس کے باوجود جب ان کی مدح کی جاتی ہے تو تم بڑے خوش ہوتے ہو۔ یہ مضمون قرآن میں اور مقامات پر بھی ہے، سورہ زمر میں ہم نے پڑھا تھا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون باللہ، بڑے ہی کڑوے ہو جاتے ہیں، بہت ہی غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے شدید غصے میں آ جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جب بھی انہیں پکارا جاتا ہے ایک اللہ کی خدائے واحد کی پرستش کے لیے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر،
تو حکم اور فیصلے کا اختیار تو پھر اللہ ہی کے پاس ہے نا، جو العلی ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ شان والا ہے، الکبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف ہی کا مظہر ہے کہ تم نے اللہ کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے حلال اور جائز بھی قرار دیا، اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، فسق و فجور کے اندر جو ہے وہ گردن تک دھسے رہے اور توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو آج جو تمہیں سزا دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا نتیجہ ہے، فیصلے کا اختیار تو اس کے پاس ہے، فالحکم للہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر ظلم تو نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ اب ظلم کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں آئیں گی، جہاں خاص طور پر الفاظ ہیں لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو عدل و انصاف کا جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ اسے لازماً پورا کرے گا۔ هو الذی یریکم آیاتہ، اب پھر وہ مکی صورت ہے تو لہٰذا کھولا آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، کتنا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تمہارے لیے رکھ دیا۔ اس زمین سے بھی جو کچھ تم حاصل کر رہے ہو وہ آسمان کی بارش ہی کا نتیجہ ہے نا۔ زمین اگر اپنے خزانے اگل رہی ہے سبزیوں کی شکل میں، ترکاریوں کی شکل میں، اور اس کے علاوہ پھلوں کی شکل میں، میووں کی شکل میں، تو بارش کا مرہون منت ہے۔ تو اصل رزق تو آسمان سے نازل کیا ہوا پانی ہے، اگرچہ یہاں مفہوم دوسرا بھی ہے جس میں رزق آسمان سے نازل ہونے والا رزق ہمارے روحانی وجود کے لیے وہ وہی ہے۔ لیکن اگر ہم خالصتاً مادہ اور جو میٹیریلسٹک اگر آپ ہے وہ انداز سوچنے کا اس میں بھی دیکھیں تو آسمان سے نازل ہوا پانی جو برس رہا ہے وہی اصل میں مبدا بن رہا ہے حیات کا۔ وہ حیات جس پر مویشی بھی اگر زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں؟ پینے کے لیے پانی ملے گا تو زندہ ہوں گے نا۔ اور جو شے وہ کھا رہے ہیں، جو زمین سے خودرو قسم کی جو گھاس ہے، جھاڑ جھکاڑ جو کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی آسمان سے بارش نازل ہونے ہی کا نتیجہ تھا۔ قرآن میں 20 مقامات پر جو کہا گیا کہ اللہ کی کتنی بڑی نشانیوں میں سے وہ زمین جو بالکل مردہ تھی، جہاں کہیں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اب حشرات الارض بھی آپ کو رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں، پورا وہ جسے آپ کا یہ پہاڑ جو بالکل خشک ہو چکے تھے انہوں نے جو ہے بالکل ایک سبز قالین کسی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی ہے۔ جب آپ ان پکچرز کو دیکھیں جو بارش سے پہلے یا کئی سال اگر بارش نہیں ہوئی اور اس وقت زمین کی جو حالت تھی، اور ایک ہی بارش کے بعد جو زمین کے اوپر ہریاول ہو گیا، اس سے بڑھ کر کیا منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو مردہ تھی اس کو زندگی عطا فرما دی۔ تو جو حیوانات جن کا ہم گوشت کھا رہے ہیں وہ بھی تو آخر زندہ ہیں، تو اسی پانی کی بنیاد پر نا۔ تو فرمائے هو الذی یریکم آیاتی، وہی ہے جو تمہیں اپنے مختلف نشانیوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، سورہ بقرہ کے جو ہے 21ویں رکوع کی پہلی آیت، اس کا کوئی مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، یہ بارش کا برسنا ہے، زمین کے اندر جو ہے قوت نمو رکھ دی ہے، اسی طرح سورج کا طلوع ہونا ہے، سورج کا غروب ہونا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق ہے، وہ تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، ہوش مند لوگوں کے لیے۔ تو هو الذی یریکم آیاتی، وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی آیات کا مشاہدہ کراتا ہے، ان نشانیوں کا مشاہدہ کراتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آسمان سے تمہاری روزی کا بندوبست کرتا ہے، رزق عام طور پر آتا ہے وَيُنَزِّلُ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی بارش نازل فرماتا ہے، یہاں رزق کا لفظ آ گیا۔ اب یہ دونوں ہی معانی میں ہے، ایک ہمارا جسمانی رزق ہے جس میں پانی اس کی بنیاد ہے، کوئی شے بھی جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے، پانی کو اگر آپ روک دیں تو ہر شے ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف ہمارے اندر جو روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی اس کا بھی تو ایک رزق ہے یا نہیں؟ وہ ہے آیات الہی، یا یہ کہ وحی الہی، اللہ کی وحی۔ تو آسمان سے نازل ہونے والی یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، ایک ہمارے اس جسمانی وجود کے لیے لازمی ہے، بنیاد ہے اس کی، اور دوسرا جو ہمارا روحانی وجود ہے، جو ہماری روح ہے، اس کے لیے اصل رزق، اصل غذا کیا ہے؟ آیات قرآنیہ، وحی الہی۔ تو وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے، ان آیات کو پڑھتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں، وقتی طور پر معترف بھی ہوتے ہیں، دل بھی گواہی دیتا ہے کہ بات سچ ہے، لیکن اس کے باوجود جب دنیاوی بکھوڑے میں جا کر ملوث ہوتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں ان تمام باتوں کو
جن کی گواہی دی تھی دل نے کہ بات یہ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات قرآنیہ سے یا یہ بڑے بڑے مشاہدے جو اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیوں کے وہ کر رہے ہیں، اس سے نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔